نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب دے علم چ ہے کہ قبور دے حوالے نال یعنی قبراں دے حوالے نال گفتگو کئی ایک جمعات تو ہو رہی ہے۔ اس ضمن چ زیارت قبور اور آداب زیارت قبور اور جزائے قبور دے حوالے نال
گفتگو ہو چکی ہے، اور آج زیر بحث موضوع ہے عذاب قبور، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ دے نافرمان نے، مشرک نے، کافر نے، بدعتی نے، نافرمان نے، بد اخلاق نے، اللہ دی حدود نو پامال کرنے والے نے، جس وقت قبر چ جان گے تو قبر دے اندر اللہ دی طرفوں انعامات نہیں بلکہ عذاب ہوئے گا، اور اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے، نافرمان اہل قبور نو قبراں چ عذاب ہوندا ہے۔ اس دے قرآن و حدیث چ بے شمار دلائل نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، کننا نشک فی عذاب القبر حتی نزلت ہذہ السورہ، کہ عذاب قبر دے بارے سانو بھی شک سی حتیٰ کہ یہ صورت نازل ہوئی، فَأَشَارَ إِلَىٰ قَوْلِهِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے اشارہ کیتا اس آیت دی طرف کہ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان قریب تسی جان لو گے کہ انجام کی ہے۔ محترم بھائیو، قبر دے بارے بھی تسی سن چکے ہو کہ قبر دی حقیقت کی ہے، اور عذاب قبر اس دے بارے آج گفتگو ہونی ہے۔ انسان نو جس وقت موت آندی ہے، فوت ہو جاندہ ہے، اور اس دے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اس دے فوت ہو جان تو بعد اس نو زمین دے جس ٹکڑے چ بھی دفن کر دین وہ قبر کہلاندی ہے، اور اگر انسان دفنان نہ، میت نو دفن نہ کرن، کوئی اور معاملہ بن جائے کہ اس دی لاش نو درندے کھا جان، یا اس دی لاش نو پانی نگل جائے، یا پانی دے اندر رہنے والے جانور نگل جان، یا پرندے اس دے گوشت نو اچک لین، اس دے جسم دے ذرات جس جگہ تے بھی جان گے اس دی قبر ہے، وہ ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان یا مختلف جگہ تے چلے جان، جس جگہ تے بھی پوری میت دی پوری لاش دے ذرات ہون گے وہ جگہ ہی اس دی قبر ہے، اور بالآخر اس نے جانا زمین چ ہی ہے، جتھے مرضی چلی جائے، وہ دے لاش دے ٹکڑے بکھر جان، پھر بھی انہوں نے زمین دے اندر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا اسی زمین نو اس قابل نہیں بنایا کہ زمین سمیٹ دی ہے، احیاء و امواتا، زندہ نو بھی اور مردیاں نو بھی، یعنی زمین چ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ زمین زندیاں دا بھی مسکن ہے اور مردیاں دا بھی مسکن ہے۔ انسان زندہ نے تو زمین تو باہر نکل ہی نہیں سکتے، زمین تو باہر جا ہی نہیں سکتے، بزنس کرنگے، کاروبار کرنگے، مکان بنانگے، کوٹھیاں بنانگے، جو کچھ بھی کرنگے زمین دے اوپر ہے، اور مرن تو بعد بھی زمین دے اندر ہی جانا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے نے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اسی زمین نو سمیٹنے والی بنایا ہے، احیاء و امواتا، اس زندیاں نو بھی سمیٹ دی ہے اور مردیاں نو بھی سمیٹ دی ہے۔ صاحب مرکات المفاتی نے لکھیا ہے، ای ضامتن، زمین سمیٹنے والی ہے، للأحیاء والاموات، زندیاں نو بھی اور مردیاں نو بھی، تجمعہم و تضمہم،
زمین جو ہے لوگوں نو اپنے اندر اکٹھا کر لیندی ہے، وہ زمین دے پشتے ہون یا زمین دے اندر ہوئے، اس زمین چ ایک خوبی ہے کہ لوگوں نو اکٹھیاں کردی ہے اور چمٹ جاندی ہے۔ فلا محل للمیت الا الارض، فلا محل للمیت الا الارض، سوائے زمین تو میت دا اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، سوائے زمین تو میت دا اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ آگے لکھ دینے سواءن، سب چیزاں برابر نے، کان غریقن، وہ بندہ پانی چ ڈوب جائے، کان غریقن پانی چ ڈوب جائے، او حریقن یا اس نو آگ جلا دے، او معقولن یا اس دے جسم نو کھایا جائے، فی بطن الحیوانات، حیوانات دے پیٹ چ اس دے ٹکڑے چلے جان، من السباء علی الارض، جو زمین تے چیر پھاڑ کرنے والے جانور نے، انہاں دے پیٹاں دے اندر اس میت دے ٹکڑے ٹکڑے چلے جان، والطیور فی الہوا، اس تو بعد لکھ دینے والطیور فی الہوا، یا آسمان دے پرندے اس دی لاش نو اچک کر کے لے جان، والحیتان فی البحر، یا سمندر دیاں مچھلیاں اس دے گوشت نو کھا جان، جو مرضی ہو جائے، والحاصلو، اس ساری چیزاں دا حاصل یہی ہے کہ ان الارض محل جمیع الاجسام السفلاتی، انسان دے جسم دا مسکن ٹھکانہ آخر زمین ہی ہے، زمین ہی ہے۔ درندے کھان گے تو درندیاں دے پیٹ چ اگر میت چلی گئی ہے تو درندے بھی جس وقت فوت ہون گے تو زمین چی جانا، پانی چ چلی گئی لاش تو پانی دی تہ زمین دے نال ہی ہے، اگر پرندے اچک کے لے گئے نے تو پرندے مرن گے تو زمین چی ہے، یعنی ٹھکانہ میت دا زمین ہی ہے۔ اور میت جس وقت فوت ہوندی ہے اس دے میت دے جسم دے ٹکڑے جس مرضی جگہ تے چلے جان، جس جگہ تے بھی پہنچ جان گے وہ اس دی قبر ہی تصور ہوئے گی، اور برزخ والے معاملات اس جگہ تو ہی شروع ہو جان گے۔ اور عذاب قبر جو ہے برحق ہے، یہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ شروع تو لے کے ہن تک اہل اسلام دا اتفاق ہے، کچھ لوگ اوائل چ بھی آئے جس طرح معتزلہ ہے جنہاں نے عذاب قبر دا انکار کیتا، اور کچھ لوگ چیدہ چیدہ اس وقت بھی موجود نے جو عذاب قبر دے منکر نے۔ لیکن اگر حقائق نو دیکھا جائے، قرآن و حدیث دے نصوص نو دیکھا جائے تو بے شمار کتاب و حدیث دے اندر، قرآن و حدیث دے اندر دلائل موجود نے کہ قبر دے اندر بدبخت روح نو، بدبخت انسان نو عذاب ہوئے گا۔ صحیح بخاری چ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں اپنے گھر موجود سا تو میرے کول ایک یہودن عورت آئی، ایک یہودن آئی، اور وہ میرے قریب بیٹھ گئی، کافی گفتگو کی تھی، اور اس نے بالآخر عذاب قبر دیاں باتاں شروع کر لیاں، اور عذاب قبر دے بارے کافی کچھ عرض کرن تو بعد ایک دعا دے کے چلی گئی۔ دعا کی ہے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ اللہ تعالیٰ تینوں عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ یہ دعا دے کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیا نے میں بڑی پریشان ہوئی کہ قبر چ عذاب ہوئے گا۔ بالآخر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو میں ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پیش کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر حق، ہاں عائشہ قبر دا عذاب برحق ہے، قبر دا عذاب برحق ہے، اس دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جس وقت انہاں دا گزر کسے قبر دے قریب تو ہوندا تو قبر نو دیکھ کے زارو کتار روندے، اور اتنا روندے کہ انہاں دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی۔ کسے نے پوچھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دا تذکرہ بھی ہوندا ہے، جہنم دا تذکرہ بھی ہوندا ہے، آخرت دے حوال بھی ذکر ہوندے نے، پل صراط دیاں باتاں بھی ہوندیاں نے، تسی کدی اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنا قبر اور قبر نو دیکھ کے غمگین ہو جاندے ہو، کی وجہ ہے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان القبر
اول منزل من منازل آخرہ، قبر جو ہے آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے۔ ان القبر منزل من منازل آخرہ، اور فرماندے نے فَإِن نَجَا مِنْهُ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی بندہ اس پہلی منزل چ کامیاب ہو گیا جو قبر والی ہے تو فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اور جو بعد والے معاملات نے وہ قدر آسان ہو جان گے، وہ آسان ہو جان گے۔ اور فرماندے نے فَإِن لَمْ يَنْجُ مِمَّا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر کوئی شخص قبر دے اندر ہی ناکام ہو گیا تو بعد والے معاملے اور زیادہ سخت ہو جان گے، اور زیادہ سخت ہو جان گے۔ یہ ہے قبر دی فکر کہ قبر نو دیکھ کے رو رہے نے اور قبر نو یاد کر کے رو رہے نے، اور دل چ ایک کیفیت اور حالت بٹھا کے بیٹھے ہوئے نے کہ قبر دا ایک ایسا معاملہ ہے، اگر انسان پہلی فرصت چ کامیاب ہو گیا تو آئندہ آنے والے معاملات قدرے آسان ہو جان گے، اور اگر قبر والی گاٹی چ انسان ناکام ہویا تو آئندہ جتنے بھی معاملات نے وہ قدرے مشکل ہو جان گے۔ اس نو کیا جاندہ ہے فکر، آخرت دی فکر۔ اور ساڑی حالت اور کیفیت کی ہے، جنازہ پڑھ دیاں بھی کہے لگا کے ہنس رہے ہوندے ہیں، اور قبر چ مردے نو دفنان دیاں بھی اسی ہنس رہے ہونے ہاں اور دنیا داری دیا باتیں کر رہے ہونے ہاں، اور اس کشمکش چونے ہاں کہ جلدی تدفین ہوئے، دعا ختم ہوئے اور اسی اپنے گھر جائیے۔ او بھائیو، قبر تے جا کے قبر دی تیاری دا جذبہ پیدا کریا کرو، یہ حدیث سبق دے رہی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح منہ، کہ قبر تو علاوہ کوئی خطرناک اور خوفناک گھاٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان ہے۔ آپ فرما رہے نے جو ساری کائنات دے سردار نے کہ گھاٹیاں بڑیاں مشکل نے، پل صراط دی گھاٹی ہے، موت دیاں سختیاں نے اور کئی معاملات، لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے نے کہ جو قبر والی گھاٹی ہے یہ سب تو زیادہ خوفناک مرحلہ ہے، سب تو زیادہ خوفناک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی، فرماندیاں نے کہ ایک دن مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پورا خطبہ ہی عذاب قبر تے فرمایا۔ موضوع ہے عذاب قبر، اور قبر دیاں ہولناکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں۔ عرض کر دیا نے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً فذکر فتنۃ القبر، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتا اور قبر دے فتنے دا ذکر کیتا، اللاتی یفتتن فیہا، جس فتنے دے اندر انسان مبتلا ہوئے گا قبر دے اندر۔ تو فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام جس وقت قبر دے حوال ذکر کر رہے سی تو مسلمانہ دی، صحابہ دی ایک کیفیت سی کہ زج المسلمون زجتن، زج المسلمون زجتن، مسلمان سامعین صحابہ کرام قبر دے حوال سن کے اس قدر رو رہے سی جس طرح بچہ چیخا مار مار کے روندہ، صحابہ دیاں چیخا نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حدیث نے جو عذاب قبر دے برحق ہونے دی طرف اشارہ کر رہے نے کہ عذاب قبر برحق ہے، اس دا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت سنیے، صحیح مسلم دے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یضرب بمطارق من حدید، کہ قبر دے اندر جو نافرمان، باغی اور سرکش شخص اور مشرک اور بدعتی شخص جو قبر دے اندر جائے گا، یضرب بمطارق من حدید، لوہے دے ایک بڑے ہتھوڑے دے نال اس نو مارا جائے گا۔ لوہے دا ایک بڑا ہتھوڑا ہوئے گا، بڑی گرز ہوئے گی جس دے نال اس نو ماریا جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَسِيهُ صَيْحَةً، وہ ضرب لگے گی اور اس بدبخت دیاں چیخا نکل گیاں اور چیخا مارے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا يَسْمَعُهَا مِنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقْلَيْنِ، قرب و جوار دے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوقات ہے اس دیاں چیخا نو سن دی ہے غیر ثقلین، سوائے انسان اور جنہ دے،
یعنی دو مخلوقاں نو آواز سنائی نہیں دی جاندی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر. اگر مینوں ڈر نہ ہوئے اس بات دا کہ تسی اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیو، لدعوت اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرا ان یسمیکم من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر دی آوازاں تانوں بھی سنا دے. اللہ اکبر. لیکن مینوں ڈر ہے کہ اگر تسی وہ چیخو پکار سن لئی، عذاب دیاں جو آوازاں نے سن لیاں، اور جس تے عذاب ہو رہا ہے اس دی چیخو پکار نو سن لیا، تو تسی اپنے مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دیو گے. اس خوف دی وجہ تو میں دعا نہیں کردا، ادروائز میں ضرور دعا کردا اور اللہ تعالیٰ تانوں ضرور آوازاں سنا دیندا. تو اے او احادیث نے، او دلائل نے جو اس بات تے دلالت کر رہے نے کہ عذاب قبر برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس دا انکار نہیں کیتا جاندہ. آگے دیکھیے عذاب قبر شروع کدوں ہونا ہے. عذاب قبر جس وقت انسان تے موت دا وقت آ جانا ہے، اس وقت ہوئی قبر دا عذاب شروع ہو جانا ہے. یعنی اجے انسان فوت نہیں ہویا، آخری مراحل نے دنیا تے وہ آخری لمحے نے جو گزار رہے ہیں، آخری لمحے ہیں، اس تو بعد عالم برزخ اس دا سفر شروع ہونے والا ہے. تو عذاب قبر ادو ہی شروع ہو جاتا ہے. حدیث دے اندر آندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان دا دنیا نو چھوڑنے دا وقت ہوندا ہے، وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ، اور آخرت دی طرف سفر دا آغاز ہون والا ہوندا ہے، تو نازل الیہ من السماء ملائکۃ، تو آسمان تو فرشتیاں دی ایک ٹیم آ جاندی ہے اس دے قریب. اور فرمایا کہ حتیٰ یجلسو، وہ حتیٰ کہ بیٹھ جاندیاں نے مد البصر، جتھوں تک اس بندے دی نگاہ جاندی ہے اتنی دور تک وہ فرشتیاں دی ٹیم بیٹھ جاندی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوت ہونے والا مشرک ہے، کافر ہے، بدعتی ہے، بدبخت ہے، نافرمان ہے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سخت ترین نافرمان ہے. تو فرمایا جو فرشتیاں دی ٹیم آندی ہے، سود الوجوہ، انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہوندے نے، ڈرونیاں شکلاں والے. اور فرمایا معہم المسوح، انہاں دے کول ایک ٹاٹ ہوندا ہے جس دے اندروں گندی بدبو آ رہی ہوندی، گندا موٹا ٹاٹ لے کے آندے نے اور گندی بدبو اس ٹاٹ چو آ رہی ہوندی ہے. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، انسان دی اکھ جتھوں تک جاندی ہے اس جگہ تک فرشتیاں دی ٹیم بیٹھ جاندی ہے. اور انسان دیاں اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے، انہاں نو دیکھ رہیاں ہوندیاں نے. فوت ہونے والے دی اکھ اس نو دیکھ رہی ہوندی ہے کہ فرشتیاں دی ٹیم بیٹھی ہے، اور انہاں دیاں شکلاں ڈراؤنیاں نے، ہاتھ دے اندر گندا ٹاٹ ہے اور گندی بدبو بھی آ رہی ہے. فرمایا ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت بھی آ جاندہ ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی آ جاندہ ہے. حتیٰ یجلس عند راسہ، حتیٰ کہ فوت ہونے والے شخص دے سرہانے ملک الموت بیٹھ جاندہ ہے، فوت ہونے والے دے سرہانے بیٹھ جاندہ ہے. اور بیٹھ کے کی کہندہ ہے، فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اے خبیث روح، اے خبیث روح. انسان نو ادو ہی پتہ چل جاندہ ہے کہ میری اگلی منزل آسان نہیں ہے، اگلی منزل آسان نہیں ہے، مشکل چ پھنس چلا ہاں، اور مشکل مرحلات شروع ہونے والے نے. انسان ادو ہی سمجھ جاندہ ہے جس وقت ملک الموت کہندہ ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح اخرجی، نکل جا، باہر نکل جا، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ تعالیٰ تیرے تے ناراض ہے، تیرے تے اللہ غصے بھی ہے اور اللہ سخت ترین غصے چ ہے. تو نکل جا اللہ دی ناراضگی اور غصے دی طرف نکل. اللہ اکبر. تو وہ روح نکل دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سختی نال روح نکل دی ہے جس طرح کہ ایک بیری دا درخت ہوئے اور اتے بہت زیادہ کنڈے ہون، اور ایک کپڑا اس درخت دے اتے پا دیتا جائے اور اس کپڑے نو کھچیا جائے تو جس طرح کپڑا لیرا ہو جاندہ ہے. فرمایا اس طرح سختی دے نال اس بدبخت دی روح باہر نکلے گی.
اللہ اکبر. یوں ہی باہر نکلے گی تو جو پہلے ٹیم آئی ہوئی ہے دوڑ کے آئے گی اور ملک الموت کو اس روح نو پکڑ لے گی اور وہ گندا ٹاٹ جو لے کے آئی ہے اس گندے ٹاٹ دے اندر وہ ٹیم اس نو لپیٹ دے گی اور پہلے آسمان دی طرف سفر شروع ہو جائے گا. پہلے آسمان تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو پہلے آسمان تو آواز آئے گی اے بدبخت روح کون ہے، اے خبیث نجس روح کون ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں بن فلاں ہے. اس دا نام پکاریا جائے گا تو پہلے آسمان دے فرشتے کہیں گے کوئی اس دا داخلہ پہلے آسمان تے نہیں ہے، واپس لے جاؤ، اس بدبخت روح دا کوئی ٹھکانہ نہیں، واپس لے جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے نے لا تفتح لہم ابواب السماء، ایسے جو کافر مشرک بدعتی نافرمان لوگ نے لا یفتح لہم ابواب السماء، ایسیاں روحاں واسطے اللہ دے آسمان دے دروازے نہیں کھلن گے. اور فرمایا کہ ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگ جنت داخل بھی نہیں ہوں گے حتی یلی الجمل فی سم الخیاط، جس طرح کہ ایک سوئی دے نکچ، حتیٰ کہ سوئی دے نکچ اونٹ گزر جائے تو پھر انہاں دا داخلہ ممکن ہے جنت. سوئی دا نکا ہوئے اور اس دے اندر موٹا داغا بھی نہیں گزر سکتا، چاہے جائے کہ ایک اونٹ گزر جائے. فرمایا جس طرح سوئی دے نکے اونٹ دا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح جو مشرک نے، کافر نے، بدبخت نے اور بدعتی نے اور اللہ دے نافرمان نے، انہاں دا جنت جانا بھی اس طرح مشکل بن جائے گا. اس واسطے میرے بھائیو اپنی زندگیاں تے غور کیجئے، ایسے اعمال کیجئے جو ساڈا استقبال اچھے انداز نال کروان، پہلے آسمان تے، دوسرے آسمان تے، تیسرے آسمان تے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تے، اور اللہ بھی خوش ہو جائے اور کہے کہ اکتبو عبدی علیین، میرے بندے دا نام علیین چ لکھ دو. ایسے عمال کرو. یہ بدبخت روح ہے، اس نو پہلے آسمان تے بھی داخلہ نہیں ملیا. اللہ کہیں گے کہ اکتبو فی سجین، اس دا نام سجین چ لکھ دیو، اس دا نام سجین چ لکھ دیو اور اس نو زمین تے گرا دیو. فرمایا جائے گا اس نو زمین تے گرا دیو اور زمین تے گر جائے گی. قرآن نے دوسرے مقام تے اس بات نو واضح کیتا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ایسا بندہ جو مشرک ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان تو گرے گا، آسمان تو گرے گا. اور فرمایا فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ، پرندے اس نو اچک لین گے، او تہوی بہ الریح، جا ہوا اس دیاں بوٹیاں نو اڑا کے رکھ دے گی. اور فرمایا فی مکان سحیق، اے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس دی قبر اس نو دفنا دیتا جائے گا اور فرمایا جائے گا اس دی روح نو سوال و جواب واسطے واپس جسم چ پلٹا دیتا جائے تو روح واپس آئے گی. روح واپس آئے گی تو حدیث دے الفاظ نے یاتیہ ملکانی، 2 فرشتے آن گے، منکر اور نکیر، قبر دے اندر آ جان گے. فیجلسانہ، دونوں اس نو بٹھا لین گے. فیقولان، دونوں فرشتے کہیں گے مر ربکا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. فیقول ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مینوں پتہ ہی نہیں رب کون ہے، میں نہیں جاندا. کیوں؟ میرا ایک رب ہی نہیں. میرا رب کوئی لاہور چ بھی میرا رب سی، پاک پتن چ بھی رب سی، سیون شریف بھی رب سی، اجمیر شریف بھی رب سی، جنڈ پیر بھی رب سی، درخت بھی رب سی، پتھر بھی رب سی، شجر بھی رب سی، داغا بھی رب سی، کڑا بھی رب سی، نہ جانے کتنے رب سی، مینوں ہن پتہ ہی نہیں رب کون ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو رب وہی ہے جو ساری کائنات دا رب ہے. اس اکیلے رب نو چھوڑ کے اگر در در تے رب بناؤ گے تو پھر فرشتے کہیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ہا ہا لا ادری، مینوں نہیں علم رب کون ہے، رب کون ہے. اگر رب نال وفا کرو گے تو فوراً جواب ذہن دے اندر اللہ دی طرف آئے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اگر رب نہ وفا کیتی اس دنیا تے تو قبر دے اندر فرشتیاں دا سوال ہوئے گا مر ربو کا،
تو اللہ القاء کرے گا تیرے ذہن چ کہ اللہ ربی، اس دا جواب اے ہی۔ اگر دنیا تے اللہ دے نال رب دے نال وفا نہ کیتی تو قبر دے اندر چاہے رٹا لگا کے چلا جا، جواب نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا۔ کفن تے بھی لکھ دیتا جائے اللہ ربی، جواب نہیں آئے گا۔ دفن کرنے والے قبر تے کھڑے ہو کے بھی کہنا اللہ ربی، اس دا جواب ہی جواب نہیں آئے گا۔ جواب تب آئے گا اگر دنیا چ تو اپنی زندگی دے اندر اللہ دے نال وفا کیتی کہ میرا رب وہی ہے جو ساری کائنات دا رب ہے، میرا رب وہی ہے، میرا رب وہی ہے جو پتھر دے اندر، پتھر دی آخری تہ دے اندر کیڑے نو بھی رزق دیندا، میرا رب وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نال وفا کرو گے جواب آئے گا، اگر وفا نہ کیتی تو فرشتیاں دے جواب سوال تا جواب ہی ہوئے گا ہاں ہاں لا ادری۔ فرشتے دوسرا سوال کرنگے ما دینو کا، تیرا دین کی ہے؟ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں میرا دین کی ہے، پتہ ہی نہیں۔ ادھر گیا او بھی دین، ادھر گیا او بھی دین، ادھر گیا او بھی دین، سارے دین نے، لیکن اچھے برے دی تمیز کیتی نہیں۔ کاروبار کتھے کرنا تمیز کردہ ہے کہ اے مرحلہ میرے لیے بہتر ہے، اے بہتر نہیں ہے، اور تو کئی بار سوچدا ہے کہ اے سال آلو سٹور لگانے چاہیے دے یا کہ نہیں چاہیے دے، سوچیں گا۔ لوگ کہندے لگا، تو بارہا اپنے ذہن نال فیصلہ کردہ نہیں، اس دفعہ نقصان دے چانسز زیادہ نے۔ اور اگر تینوں کیا جائے کہ دین اے ہی اے نہیں، تو کہنا کوئی نہیں، اے بھی اے بھی ہے۔ بہت سارے لوگاں دے یہی جواب آندے نے، یار کی کریے، منہ بھی رکھنا پیندا، منہ بھی رکھنا پیندا۔ او بھائی جدوں آلو سٹور چ رکھنے ادوں منہ رکھنا پیندا۔ کاروبار دی واری تینوں کو 100 مشورہ دے تو کہنا نہیں میں اپنے ذہن نہ فیصلہ کراں گا، اور دین دے معاملے تو کہنا مینوں اے بھی کہہ رہا ٹھیک ہے، اے بھی کہہ رہا ٹھیک ہے، اے بھی کہہ رہا ٹھیک ہے، جو کہے اس دے پیچھے گی منہ رکھنا پیندا۔ اگر دنیا تے اللہ دے دین دے نال کھلواڑ کیتا کہ لوگاں دے منہ رکھنے پینے، قبر دے اندر فرشتے کہیں گے ما دینو کا، تو جواب کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں دین کی ہے۔ پھر یہ حالت بن جائے گی۔ فرشتے کہیں گے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مینوں پتہ نہیں نبی کون ہے۔ کہے گا نبی دا بھی پتہ نہیں۔ اور پوچھا جائے نبی کون ہے؟ کہے گا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نال محبت ہے، نبی نال عشق ہے، نبی نال پیار ہے، پکا عاشق رسول ہے، پکا پکا محب رسول ہے، پکا۔ لیکن نبی دا طریقہ اے ہی کوئی نہیں، اے نہیں مننا۔ نبی نال محبت ہے ہاں، طریقہ نبی دا نہیں مننا۔ نبی نال عشق ہے ہاں، طریقہ نبی دا نہیں مننا۔ محبت دے دعوے نے، نعرے نے، لیکن طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم دا پشے پشت ہے، برادری دا طریقہ چلے گا، علاقے دا طریقہ چلے گا، اور جو حالات چل رہے نے وہ طریقے کار چلن گے، نبی دے طریقے نو نہیں مان دے۔ محبت ہے، محبت ہے بھئی نبی دا طریقہ شلوار ٹخنے تو اوپر رکھو، نبی نہ محبت ہے ہاں شلوار اوپر کرو، نہیں کرنی، نہیں کرنی، یہ محبت ہے۔ شلوار ٹخنے تو نیچے کرنی یورپ دا طریقہ ہے، ایسی کہ یورپ دے طریقے نو فالو کرنا ہے، نبی دے طریقے نو نہیں ماننا۔ بھئی یہ یہود و نصارہ دے رسم و رواج نے، یہ شادی دیاں رسمہ فلاں فلاں جو ہو رہی ہیں، یہ یہود و نصارہ دے طریقے نے۔ نبی نہ محبت ہے ہاں، عشق ہے ہاں، اے طریقے چھوڑ دے، نہیں چھوڑنے۔ اللہ اکبر۔ برادری دا منہ بھی رکھنا، علاقے چ کی جواب دے آنگے، لوگ کی کہیں گے، یہ ساریاں باتاں آندھی ہیں کہ نہیں؟ اگر انسان میرے نبی دی غیرت اور حمیت دا
دنیا تے دفاع نہیں کردا تو قبر دے اندر جواب نہیں آئے گا کہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہر موڑ دے اندر اپنی برادری نو پیچھے چھوڑ کے میرے نبی دے طریقے نو ترجیح دیں گا، علاقے دے رسم و رواج نو پیچھے چھوڑ کے میرے نبی دے طریقے نو اہمیت دیں گا، تو قبر دے اندر جس وقت فرشتہ سوال کرے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اللہ فوراً تیرے ذہن چلکا کرے گا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا تے برادری نو ترجیح دیتی، رسم و رواج نو ترجیح دیتی، علاقے دے جو طریقہ کار ہے اس نو اہمیت دیتی اور میرے نبی دے طریقے نو پشے پش ڈال دیتا، تو قبر دے اندر پھر جواب کی دیا جائے گا؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا نبی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ تینہ سوالاں دے غلط جواب دے گا فَيُنَادِي مُنَادٍ، آسمان تو ایک آواز آئے گی منکر نکیر نو، کی آواز آئے گی؟ کذبا ان کذبا، اس نے جھوٹ بولیا ہے، اس نے جھوٹ بولیا ہے، جھوٹ بولیا ہے، یا اللہ ہن کی کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اس نو عذاب دینا ہے۔ کتنا عذاب ہوئے گا؟ 10 قسم دے عذاباں دا تذکرہ حدیث نے کیتا ہے کہ جو بدبخت روح ہے جو غلط سوالاں دے جواب دے گی اس نو 10 قسم دے عذاب قبر دے اندر ہی ہو جانے نے، 10 قسم دے عذاب۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد دی روایت ہے، پہلا عذاب آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولیا ہے، جواب سارے غلط نے، پہلی سزا اللہ فرمان گے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس دا بستر آگ دا بنا دیو۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس دا بستر جو ہے آگ دا بنا دیو۔ دوسری سزا نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز آئے گی وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جو اس دے گھر والے نے کفن پہنایا ہے اس نو اتار دیو تے جہنم دا کفن آگ دا لباس اس نو پہنا دیو۔ تیسری سزا آسمان تو آواز آئے گی وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، جہنم دے اندروں ایدی کھڑکی، ایدی قبر دے اندر ایک کھڑکی کھول دیو، جہنم دے اندروں ایدی قبر دے اندر ایک کھڑکی کھول دیو، کھڑکی کھول جائے گی۔ اور چوتھا عذاب آسمان تو آواز آئے گی وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، کہ اس دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا، اتنا تنگ کر دیتا جائے گا کہ ایدیاں ادھر آلیاں پسلیاں ادھر چلیاں جان گیاں اور ادھر دیاں پسلیاں ادھر آ جان گیاں، دائیں سائڈ دیاں پسلیاں بائیں سائڈ وال چلیاں جان گیاں اور بائیں سائڈ دیاں پسلیاں دائیں طرف آ جان گیاں۔ یہ چوتھا عذاب ہوئے گا۔ اور پانچواں عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یقیز لہو اعما ابکم معہو مرزبۃ من حدید لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فرمایا پنجواں عذاب دیتا جائے گا ثم یقیز لہو اعما ابکم، ایک ایسا فرشتہ تے مسلط کر دیتا جائے گا جو گونگا بھی ہوئے گا اور بہرا بھی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ گونگا اور بہرا فرشتہ وہ تے مسلط کر دیتا جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا معہو مرزبۃ من حدید، وہ دے ہاتھ دے اندر لوہے دی بڑی گرز ہوئے گی، بڑا ہتھوڑا ہوئے گا، اور فرمایا اس تھوڑے دے نال اس نو مارے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ضرب بها جبل، وہ ایسا گرز ہے، ایسا ہتھوڑا ہے، اگر اس ہتھوڑے دے نال ایک بڑے پہاڑ تے بھی چوٹ لگائی جائے لصار ترابا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے مٹی بن جائے گا۔ اللہ، ایک قبر چ نو پنجواں عذاب دیتا جائے گا۔ اور چھٹا عذاب نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو یسلط علیہ 99 تنین، فرمایا کہ اس دے قبر دے اندر اس دے اتے 99 بڑے سانپ مسلط کر دیتے جان گے، 99 بڑے سانپ، ایک نہیں
99 سانپ اس دی قبر دے اندر اس تے مسلط کر دیتے جان گے. اور نبی الاسلام نے فرمایا لو نفق احدہم علی الدنیا ما انبتت شیئا, اگر انہاں سپاں دے اندروں ایک سپ زمین تے پھونک مار دے تو پوری زمین دا جو سبزہ ہے وہ راکھ بن جائے. اللہ اکبر. اور فرمایا ما انبتت شیئا, زمین سبزہ اگائے ہی نہ, زمین تے کوئی چیز اگے ہی نہ اگر ایک سانپ زمین تے پھونک مار دے. اللہ اکبر. اور 7واں عذاب نبی الاسلام نے فرمایا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ اُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزَعًا مَشْغُولًا مَرْعُوبًا خَائِفًا. فرمایا کہ جس وقت قبر دے اندر اس نو بٹھایا جائے گا تو یہ بدبخت روح جو ہے, بدبخت انسان جو ہے, قبر دے اندر گھبراہٹ دا شکار ہوئے گی, پریشان ہوئے گی, اور گھبراہٹ اور پریشانی دی عالم ڈری ڈری بیٹھ جائے گی. اللہ اکبر. اور 8واں عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى الْجَنَّةِ, جنت دی طرفوں ایک کھڑکی کھولی جائے گی, جنت دی طرفوں. فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا, اور جنت دے محلات نو دیکھے گا. یہ بدبخت روح جنت دے محلات نو دیکھے گا, اور جنت دے اندر جو کچھ اللہ دیاں نعمتاں نے وما فیہا انہاں نو دیکھے گا. فَيُقَالُ, اور کہا جائے گا انظر الی ما, اے اللہ دی جنت اور اللہ دیاں نعمتاں نو دیکھ, صرف اللہ عنکا, اللہ نے تینوں انہاں نعمتاں تو محروم کر چھڑیا. اللہ. قبر چوسنو جنت بھی دکھائی جائے گی, جنت دیاں نعمتاں بھی دکھائیاں جان گیا, دیکھ کے خوش ہوئے گا تو اللہ کہے گا, اللہ تعالیٰ نے تینوں, فرشتہ کہے گا اللہ نے انہاں نعمتاں تو تینوں محروم کر دیتا, کیوں تو مشرک اور بدعتی. اللہ اکبر. نمبر 9 فرمایا ثم یفرج لہ فرجۃ قبل النار, پھر جہنم دی طرفوں ایک کھڑکی کھولی جائے گی. فینظر الیہا یحتم بعضها بعضا, یہ دیکھے گا کہ جہنم دی آگ بعض نو کھا رہی, جہنم دا ایک حصہ دوسرے حصے نو کھا رہا ہے. وَيُقَالُ, اور کہا جائے گا ہاذا مقعدک ہاذا مقعدک, تیرا ٹھکانہ یہی ہے. حتیٰ منہا علی الشک کنتا, کیونکہ تو دنیا تے شک دے اندر سا, لیکن تیرا ٹھکانہ یہ دیکھ لا اور اپنے شک نو دور کر لے. اللہ اکبر. نمبر 10 نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ, پھر ایک شخص اس دی قبر دے اندر آ جائے گا, ایک شخص آئے گا, قبیح الوجہ, او دا چہرہ بدصورت ہوئے گا, قبیح الثیاب, کپڑے بھی بدصورت ہوں گے, منتن الریح, بدبو, گندی بدبو آ رہی ہوئے گی. فیقول, وہ شخص آ کے کہے گا ابشر ابشر, تیرے لیے خوشخبری ہے, بالذی یسوءک, بری خوشخبری ہے, ھذا یومک الذی کنت توعد, اے وہی دن ہے جس دا تیرے نال وعدہ کیتا گیا سی, تو نہیں سی ماندا, شک دے اندر سا, لیکن آج دیکھ لے. اے شخص کہے گا کہ من انتا, تو کون ہے. ایک قبر دے اندر میت کہے گی من انتا, تو کون ہے. ووجہک وجہ الکبی, تیرا چہرہ بڑا بدصورت ہے. یجیء بالشر, بری خبر لے کے آیا ہے. تو وہ جو شخص آنے والا ہے وہ کہے گا انا عملک الخبیث, انا عملک الخبیث, میں تیرا برا عمل ہاں, تیرا برا عمل, برا عمل کی شرک, برا عمل کی بدعت, برا عمل کی کم تولنا, برا عمل کی دھوکہ دینا, برا عمل کی جھوٹ بولنا, برا عمل کی دکھانا کچھ اور دینا کچھ, برا عمل کی دغا کرنا, فراڈ کرنا, کسی دا حق مارنا اور مال کم دینا, دکھانا کچھ اور بولی کچھ کسی اور چیز دی دے دینا, یہ سارے برے عمل نے. اللہ اکبر. جو پھر شخص یہ سارے برے اعمال کو اللہ ایک شکل دے گا, انسانی شکل, اور وہ بری بن جائے گی, اور میت کہے گی من انت, تو کون ہے. تو کہے گا انا عملک الخبیث, میں وہی تیرا برا عمل ہاں جو تو کم تول کے لوگوں کو دینا. اللہ اکبر. اس واسطے میرے بھائی اپنے اعمال درست کیجئے, کم مت تولیے, جھوٹی بولی مت لگائیے, دغا مت دیجئے, فراڈ مت لگائیے, انصاف دے نال کام کریے, انصاف دے نال انشاءاللہ اللہ سچ دی برکت دے نال مالا مال کر دے گا, دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی. اگر اسی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے رہے, دغا اور فراڈ کر دے رہے, تو پھر قبر دے اندر
جو حالت بیان ہو چکی ہے اس دا سامنا کرنا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ منوں بھی اور تسا احباب نو بھی سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔